ایٹنگ گراس دا میکنگ آف دا پاکستانی بام کے بالکل مرکز میں ہے۔ اچھا۔ اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی یا تاریخ کے واقعات پر بات نہیں کرتی، بلکہ یہ اس نفسیات کو، اس سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے جو اس پورے سفر کے پیچھے تھی۔ نفسیات؟ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی محرکات کو دیکھنا ہوگا۔ پہلا، نیشنل ہیومیلیشن، یعنی 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد جو ایک قومی تذلیل کا گہرا احساس تھا۔ دوسرا، انٹرنیشنل آئزولیشن، یعنی عالمی تنہائی، جب پاکستان کو لگا کہ اسے جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا، نیشنل آئیڈینٹی کی تلاش، اپنی بقا اور وقار کے لیے ایک مضبوط قومی شناخت کی تلاش۔ تو یہ صرف ایک ہتھیار کی دوڑ نہیں تھی، یہ بقا کی جنگ تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا کینوس ہے۔ تو مصنف نے اس پوری کہانی کو سمجھانے کے لیے کس طرح ترتیب دیا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی سیدھی لکیر میں چلنے والی کہانی تو نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ کتاب اس پیچیدہ تاریخ کو 5 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ہر حصہ ایک الگ دور اور اس کے چیلنجز کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کتاب کا پہلا حصہ ہے پارٹ 1، دی ارلی ڈیز، اور یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں شاید بہت سے لوگ توقع نہیں کریں گے، یعنی 1950s کی دہائی میں۔ 50 کی دہائی؟ مطلب بالکل شروع سے؟ جی، جب صدر آئزن ہاور کے ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت سب کچھ بہت پرامن تھا۔ صدر ایوب خان کا پورا زور توانائی، زراعت اور میڈیسن جیسے شعبوں پر تھا۔ تو پھر یہ دفاعی پہلو کب اور کیسے شامل ہوا؟ کیا یہ شروع سے ہی ذہن میں تھا؟ کتاب کے مطابق یہ سوچ شروع سے ہی موجود تھی، لیکن صرف چند لوگوں کے ذہن میں، اور ان میں سب سے اہم تھے ایوب خان کے نوجوان اور پرجوش وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو۔ اچھا، بھٹو صاحب۔ جی، بھٹو کا ماننا تھا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی صرف بجلی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی سلامتی کی حتمی ضمانت ہے، لیکن اس وقت ان کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ تو پھر اصل موڑ کب آیا؟ اصل موڑ آئے 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد۔ وہ شکست صرف ایک فوجی ہار نہیں تھی، وہ ایک نفسیاتی زخم تھا۔ کتاب اسی ماحول کی منظر کشی کرتی ہے جو جنوری 1972 میں ملتان میں ہونے والی مشہور میٹنگ کا باعث بنا۔ ہاں، وہ میٹنگ جسے ایٹمی پروگرام کا باقاعدہ نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ جی، کتاب کے مطابق اس میٹنگ میں بھٹو نے پاکستان کے چوٹی کے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا اور ایک ہی سوال پوچھا، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اور جواب کیا ملا؟ جواب ملا، ہاں، لیکن اس میں وقت اور وسائل لگیں گے۔ تو بھٹو نے انہیں ایک واضح ہدف دے دیا، ہر قیمت پر ایٹم بم بنانا ہے۔ قومی تذلیل کے اسی احساس نے اس عزم کو جنم دیا۔ تو بھٹو نے سیاسی عزم تو دکھا دیا، لیکن ایک ایٹم بم صرف عزم سے نہیں بنتا، اسے خام مال، ٹیکنالوجی، ماہرین، یہ سب کہاں سے آنا تھا؟ بالکل، اور اسی چیلنج پر کتاب کا اگلا حصہ بات کرتا ہے، پارٹ 2، دی فاؤنڈیشن، یعنی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ اور اس میں یقیناً 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کا بڑا کردار ہوگا۔ بہت بڑا۔ اس نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اس کام میں تیزی لانے کا باعث بنا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آیا۔ عالمی برادری نے بھارت کے دھماکے پر تو زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن پاکستان کے ممکنہ پروگرام کو روکنے کے لیے ہر طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اچھا۔ کتاب میں اس پر ایک باب کا عنوان ہے پنشنگ پاکستان۔ اس سے پاکستان میں یہ احساس مزید گہرا ہوا کہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور وہ عالمی سطح پر تنہا ہے۔ اور اسی دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی شروع ہوتی ہے نا؟ جی، بھٹو نے یورپ میں مقیم ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے رابطہ کیا جو یورینیم کی افزودگی کی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کے ماہر تھے۔ یہاں سے پاکستان نے 2 متوازی راستوں پر کام شروع کیا۔ 2 راستے؟ جی، کتاب اسے بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ ایک راستہ PAEC کا تھا جو پلوٹونیم روٹ پر کام کر رہا تھا، اور دوسرا KRL یعنی خان ریسرچ لیبارٹریز کا تھا جو یورینیم کی افزودگی کے روٹ پر کام کر رہا تھا۔ ایک منٹ، یہاں تھوڑا واضح کریں، پلوٹونیم روٹ اور یورینیم روٹ میں ایک عام سامع کے لیے بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا ایک دوسرے سے بہتر تھا یا یہ صرف ایک بیک اپ پلان کا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، آسان الفاظ میں پلوٹونیم ایٹمی ری ایکٹر کے استعمال شدہ ایندھن سے حاصل کیا جاتا ہے۔
یہ ایک پیچیدہ کیمیائی عمل ہے، جبکہ یورینیم کی افزودگی میں قدرتی یورینیم کو گیس میں تبدیل کر کے ہزاروں تیز رفتار سینٹریفیوجز میں سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس میں سے بم کے لیے ضروری حصہ الگ کیا جا سکے۔ بالکل، کتاب کے مطابق دونوں راستوں پر ایک ساتھ کام کرنے کی حکمت عملی بہت ہوشیار تھی۔ ایک تو یہ بیک اپ پلان تھا، اگر ایک راستہ ناکام ہو جائے تو دوسرا موجود ہو۔ اور دوسرا، اس سے بیرونی دنیا کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہو گیا کہ پاکستان اصل میں کس مرحلے پر ہے اور کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا تصویراتی دھوکہ بھی تھا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی خفیہ مہم تھی جس کے دو الگ الگ بازو تھے۔ یہ سب بھٹو کے دور میں ہی ہوتا رہا۔ بنیاد بھٹو کے دور میں رکھی گئی، لیکن پھر ملک میں سیاسی تبدیلی آ گئی۔ کتاب کا تیسرا حصہ، پارٹ 3، ویپنائزیشن اینڈ کرائسس، ہمیں 1980 اور 1990 کی دہائی میں لے جاتا ہے، جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ یہ تو وہ دور ہے جہاں کہانی واقعی بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف پاکستان افغان جنگ میں امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی ہے، اور دوسری طرف اسی کی ناک کے نیچے اپنا ایٹمی پروگرام چلا رہا ہے۔ کیا کتابی اس تضاد پر بات کرتی ہے؟ بہت تفصیل سے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ایٹمی پروگرام پر یوں سمجھے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس اسٹریٹیجک سپیس نے پاکستان کو اپنا کام مکمل کرنے کا موقع دیا۔ اچھا، اب توجہ صرف مواد بنانے پر نہیں تھی، بلکہ اسے ایک قابل استعمال ہتھیار کی شکل دینے پر تھی، یعنی ویپنائزیشن۔ اس کا مطلب تھا بم کا ڈیزائن بنانا، اسے چھوٹا کرنا تاکہ وہ میسائل یا لڑاکا طیارے پر نصب ہو سکے، اور ڈیلیوری سسٹمز تیار کرنا۔ اور اسی دور میں بھارت کے ساتھ کشیدگی بھی عروج پر تھی۔ کیا کتاب میں اس دور کے بحرانوں کا ذکر ہے، جیسے آپریشن براس ٹیکس؟ جی، کتاب اس دور کے کئی بحرانوں کا تجزیہ کرتی ہے، خاص طور پر 1986-87 کا براس ٹیکس بحران اور 1990 کی کشمیری کشیدگی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان بحرانوں کے دوران پاکستان کی ابھرتی ہوئی ایٹمی صلاحیت نے ایک غیر اعلانیہ ڈیٹرنٹ یعنی روک تھام کا کام کیا۔ غیر اعلانیہ مطلب کھلے عام نہیں کہا گیا؟ نہیں، کھلے عام اعلان نہیں کیا تھا، لیکن یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک کھیل تھا، لیکن اس نے بڑی جنگ کو ٹالے رکھا۔ اور پھر یہ سب 1998 میں اپنے عروج پر پہنچا جب بھارت نے دھماکے کیے اور پاکستان نے جواب دیا۔ بالکل، یہ حصہ 1998 کے دھماکوں پر ختم ہوتا ہے۔ کتاب اس وقت کے قومی جذبات کو بیان کرتی ہے۔ جب پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو ملک میں جشن کا سامان تھا۔ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ 1971 کی تذلیل کا جواب تھا، عالمی تنہائی کا خاتمہ تھا، اور ایک نئی مضبوط قومی شناخت کا اعلان تھا۔ تو دھماکوں کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اب پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن چکا تھا۔ لیکن اس نئی حقیقت کو سنبھالنا کیسے تھا؟ جب کتاب آپریشنل ڈیٹرنٹ کی بات کرتی ہے تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ بم میزائل پر نصب ہو کر حملے کے لیے تیار تھا، یا صرف یہ کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا اور ہم اس سے جلدی سے تیار کر سکتے تھے؟ یہی سوال کتاب کا چوتھا حصہ، پارٹ 4، بیکمنگ این آپریشنل پاور اٹھاتا ہے۔ آپریشنل ڈیٹرنٹ کا مطلب صرف بم کا ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک مکمل نظام کا ہونا۔ ایک پورا سسٹم؟ جی، ایک واضح کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے فول پروف انتظامات اور ایک واضح ایٹمی ڈاکٹرائن یا نظریہ کہ کن حالات میں اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ سب مشرف دور میں ہوا؟ یہ 1998 کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اسی دور میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA جیسے ادارے بنائے گئے تاکہ صلاحیت کو ادارہ جاتی شکل دی جا سکے۔ اور اس نئے نظام کا پہلا امتحان کب ہوا؟ کتاب یقیناً 2001-2 میں بھارت کے ساتھ فوجی کشیدگی کا ذکر کرتی ہوگی۔ جی، وہ اس نئی ایٹمی حقیقت کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد دونوں ملکوں کی فوجیں تقریباً 1 سال تک آمنے سامنے کھڑی رہیں۔ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ اس بار صورتحال 80s یا 90s کی دہائی سے مختلف تھی۔
اب دونوں طرف ایٹمی ہتھیاروں کا وجود ایک کھلی حقیقت تھی۔ اس نے دونوں فریقوں کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ یہ اسٹریٹجک استحکام کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہانی پاکستان کے ایک ایٹمی طاقت بننے اور اپنے نظام کو مضبوط کرنے کی ہے۔ لیکن کتاب کا آخری حصہ آج کے دور پر بات کرتا ہے، اور اس میں یقیناً وہ موضوع بھی شامل ہوگا جس پر بہت زیادہ تنازع رہا ہے، یعنی ڈاکٹر AQ خان نیٹ ورک۔ جی کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پارٹ وی، ماڈرن چیلنجز، اسی پیچیدہ مسئلے سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستانی نقطۂ نظر سے مصنف کا مطلب یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں اسے اکثر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ ریاست پاکستان کا ایک خفیہ پروگرام تھا جو پکڑا گیا۔ اچھا۔ کتاب اس کے برعکس ایک زیادہ نوانسڈ، مطلب ایک زیادہ گہری تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک انہی غیر رسمی اور خفیہ خریداری کے چینل سے پیدا ہوا جو 1970 اور 80 کی دہائی میں پابندیوں سے بچنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اوکے۔ کتاب کے مطابق یہ ریاست کی پالیسی نہیں تھی، بلکہ ایک فرد اور اس کے ساتھیوں کا کام تھا جو قابو سے باہر ہو گیا۔ مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب اس نیٹ ورک کا علم ہوا تو اسے اندرونی طور پر کیسے تحقیقات کر کے ختم کیا گیا۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ اور اس اسکینڈل کے علاوہ آج کے دور میں پاکستان کو کن جدید چیلنجز کا سامنا ہے جن کا کتاب ذکر کرتی ہے؟ کتاب دو بڑے چیلنجز پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ پہلا، دہشت گردی اور اندرونی شورش کے دور میں اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنانا۔ یہ تو ایک مسلسل چیلنج ہے۔ جی، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس پر پاکستان نے بہت کام کیا ہے، لیکن عالمی سطح پر خدشات برقرار ہیں۔ دوسرا چیلنج خطے کے بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول سے پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر امریکہ بھارت سول نیوکلیئر ڈیل کے بعد۔ اس ڈیل نے کیا اثر ڈالا؟ مصنف کا خیال ہے کہ اس معاہدے نے جنوبی ایشیا میں ایک عدم توازن، ایک امبیلنس پیدا کیا ہے اور خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ کو جنم دینے کا خطرہ ہے۔ تو اس پورے تاریخی سفر کا جائزہ لینے کے بعد کتاب پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم صرف ایک ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا مرکزی ستون بن چکا ہے۔ اس کا مستقبل جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی صلاحیت سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی اسٹیبلٹی مینٹین کرنے سے۔ یہ جاننا چاہتے ہو کہ مستقبل میں کہاں جاؤ گے تو تمہیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ 1953 امریکی صدر آئزن ہاور نے اقوام متحدہ میں ایٹمز فار پیس کی وہ مشہور تقریر کی۔ ہاں، جس نے ایٹم کے تصور کو ہی بدل دیا تھا۔ بالکل، دنیا نے پہلی بار ایٹم کا دوسرا رخ دیکھا، مطلب تباہی کا ہتھیار نہیں بلکہ ترقی کا ایک ذریعہ۔ جی، اس پروگرام کا مقصد تھا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو بجلی بنانے، بیماریوں کے علاج اور زراعت میں انقلاب لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اس وقت پاکستان کی حالت کیا تھی؟ ایک 6 سال کا ملک جو اپنے بانیوں جناح اور لیاقت علی خان دونوں کو کھو چکا تھا، اور سیاسی طور پر اتنا غیر مستحکم کہ حکومتیں تو جیسے تاش کے پتوں کی طرح بدل رہی تھیں۔ معیشت کا حال یہ تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان امریکہ سے خوراک کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ایسے میں ایٹمز فار پیس تو کسی خواب کی طرح لگتا ہوگا۔ بالکل، یہ صرف ایک ٹیکنیکی پروگرام نہیں تھا، یہ پاکستان جیسے نئے ملک کے لیے عالمی سطح پر اپنی جگہ بنانے کا ایک موقع تھا، ایک امید تھی کہ شاید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم وہ مقام حاصل کر لیں جو سیاست اور معیشت ہمیں نہیں دے پا رہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو چلیں اس دور کے پاکستان کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جناح نے خود پاکستان کو ایک ٹرنکیٹڈ اینڈ موتھ ایٹن یعنی کٹا پھٹا ملک کہا تھا۔ جی، اور اس کا مطلب تھا کہ تقسیم کے زخم بہت گہرے تھے، سرحدوں کی غیر منصفانہ تقسیم، اثاثوں کی غیر مساوی تقسیم، اور پھر کشمیر کا مسئلہ جو ایک نہ ختم ہونے والے تنازع کی بنیاد بن گیا۔ تو پاکستان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہندوستان اس کا وجود تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، یہ ایک بنیادی خوف تھا۔ یہ تو ہوئے بیرونی چیلنجز، ملک کے اندر بھی تو آگ لگی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ۔ ملک نظریاتی اور جغرافیائی دونوں طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں 1000 میل کا فاصلہ تو تھا ہی، لیکن بنگالی زبان کے مسئلے نے دلوں میں بھی دوریاں پیدا کر دی تھی۔ پھر پنجاب میں مذہبی فسادات ہوئے اور ملک میں پہلی بار مارشل لاء لگا۔ جی، اور چھوٹے صوبوں جیسے بلوچستان، سندھ، سرحد، ان سب میں مرکز کے خلاف شدید بے چینی تھی۔
تو پاکستان کی بنیادیں ہی ہل رہی تھیں۔ تو ایک ملک جو اندرونی طور پر اتنے مسائل کا شکار ہو، وہ عالمی سطح پر اپنی جگہ کیسے بنا رہا تھا؟ سرد جنگ میں اس کی پوزیشن کیا تھی؟ یہیں پر کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ امریکی وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈلس اور نائب صدر نکسن پاکستان آئے، اچھا، اور انہیں یہاں سوویت یونین کے خلاف ایک مضبوط اتحادی نظر آیا۔ تو پھر وہ فوجی معاہدے ہوئے، سیٹو اور بغداد پیکٹ؟ جی، 1954 اور 55 میں پاکستان ان امریکی فوجی معاہدوں کا حصہ بن گیا۔ تو یہ ایک طرح سے مفادات کی شادی تھی؟ بالکل کہہ سکتی ہیں۔ امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف ایک اڈا چاہیے تھا، اور پاکستان کو ہندوستان کے خلاف فوجی اور معاشی مدد۔ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں پارٹنر ایک ہی معاہدے کو بالکل مختلف دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ لیکن پاکستان صرف امریکی کیمپ پر انحصار نہیں کر رہا تھا۔ چین والا معاملہ؟ جی، 1955 میں انڈونیشیا کی بینڈنگ کانفرنس میں پاکستانی وزیراعظم محمد علی بوگرا کی ملاقات چینی وزیراعظم چاؤ این لائے سے ہوئی۔ اور یہ پاک چین آل ویدر فرینڈشپ کی بنیاد تھی؟ بالکل، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کمال تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں دو مخالف سپر پاورز کے ساتھ تعلقات بنا رہا تھا، اور اسی عالمی بساط پر جو چالیں چلی گئیں ان کا براہ راست اثر اس کے ایٹمی عزائم پر بھی پڑنا تھا۔ جی ہاں، ایٹمز فار پیس کا جو بیج بویا گیا تھا، اب وقت تھا یہ دیکھنے کا کہ اس سے پودا کیسے نکلتا ہے۔ اور اس کا آغاز ہوا 1955 کی جنیوا کانفرنس سے۔ جی، ایٹمی ٹیکنالوجی پر ایک بہت بڑی کانفرنس، اور دلچسپ بات یہ کہ اس کانفرنس کی صدارت ہندوستان کے عظیم سائنسدان ہومی بھابھا کر رہے تھے، اور پاکستان کی طرف سے ایک نوجوان پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام اس کے سائنسی سیکریٹری تھے۔ یہ منظر ہی اس وقت دونوں ملکوں کے سائنسی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پاکستان کے پاس تو اپنا کوئی سائنسی ڈھانچہ بھی نہیں تھا، زیادہ تر ادارے تو ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ بالکل، لیکن ہمارے پاس کچھ غیر معمولی دماغ تھے، خاص طور پر 3 لوگ۔ جنہیں دی کیمبرج ٹریو کہا جاتا ہے۔ واہ، آپ کو معلوم ہے؟ جی، دی کیمبرج ٹریو۔ یہ نام ہی بڑا دلچسپ ہے۔ کون سے یہ 3 کردار؟ پہلے تھے ڈاکٹر رفیع محمد چودھری، استادوں کے استاد، جنہوں نے لاہور میں پاکستان کی پہلی نیوکلیر فزکس لیبارٹری بنائی۔ صحیح۔ دوسرے تھے ڈاکٹر عبدالسلام، جن کی ذہانت کا لوہا تو پوری دنیا مانتی تھی، اور جو بعد میں نوبل انعام جیتے۔ اور تیسرے تھے ڈاکٹر نذیر احمد، وہ ایک سائنسدان سے زیادہ ایک بہترین منتظم تھے۔ انہی کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کا پہلا چیئرمین بنایا گیا۔ تو PAEC بن گیا، اور اس کا پہلا کام تھا ٹیلنٹ کو تلاش کرنا اور انہیں تربیت دینا۔ جی، PAEC نے نوجوان سائنسدانوں اور انجینئرز کو امریکہ اور یورپ کی بہترین یونیورسٹیوں اور لیبارٹریز میں بھیجنا شروع کیا۔ لیکن اصل مسئلہ تو ایک ریسرچ ری ایکٹر کا تھا۔ جی، اور یہیں پر پہلی بڑی رکاوٹ آئی۔ امریکہ نے پاکستان کو ایک چھوٹا سوئمنگ پول طرز کا ری ایکٹر دینے کی پیشکش کی۔ سوئمنگ پول ری ایکٹر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوئمنگ پول ری ایکٹر بنیادی طور پر ایک تربیتی آلہ تھا۔ مطلب اس سے آپ سائنسدانوں کو کام سکھا سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ بالکل، جبکہ PAEC ایک جدید ہیوی واٹر ری ایکٹر چاہتا تھا، جیسا ہندوستان کو کینیڈا سے مل رہا تھا۔ اور ہیوی واٹر ری ایکٹر ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ بہت مختلف۔ اس سے نہ صرف بجلی بن سکتی تھی، بلکہ اس میں ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ضروری مواد یعنی پلوٹونیم بنانے کی صلاحیت بھی پوشیدہ تھی۔ اچھا، تو یعنی امریکہ پاکستان کو ڈرائیونگ سیکھنے کی ایک گاڑی تو دے رہا تھا، لیکن انجن کی چابی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ امریکہ یہ ٹیکنالوجی دینے پر راضی نہیں تھا، اور پاکستان کے پاس اسے خریدنے کے لیے فنڈز بھی نہیں تھے۔ اور اسی کشمکش کے دوران ملک میں سیاسی بحران اتنا بڑھا کہ اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگ گیا۔ جی، صدر اسکندر مرزا اور آرمی چیف جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ اور یہ ہمیں 1960 کی دہائی میں لے آتا ہے، جہاں 4 نئے اور اہم کردار پاکستان کی ایٹمی کہانی کا رخ متعین کریں گے۔ صدر ایوب خان، ان کے نوجوان وزیر ذوالفقار علی بھٹو، اور 2 سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی۔ ایوب خان کے مارشل لاء کا عوام نے خیر مقدم کیا ہے نا؟ جی، کیونکہ لوگ روز روز کی سیاسی لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ایوب خان نے ملک کو استحکام دیا اور معاشی ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا، جسے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ خود ایک محتاط اور سیکولر سوچ کے مالک تھے۔ بالکل، اور انہوں نے اپنی کابینہ میں نوجوان بھٹو کو شامل کیا، جو بہت جلد ان کے سب سے قابل اعتماد ساتھی بن گئے۔
لیکن یہ عجیب نہیں کہ ایک طرف بھٹو ایوب خان کے اتنے قریب تھے اور دوسری طرف وہ خارجہ پالیسی پر ان سے بالکل مختلف سوچ رکھتے تھے۔ یہی تو بھٹو کی شخصیت کا کمال تھا۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور کرشمے سے ایوب خان کا اعتماد جیت لیا، لیکن وہ قومی سلامتی پر اپنی ایک آزاد سوچ رکھتے تھے۔ اور اس کا پہلا بڑا مظاہرہ 1962 کی چین بھارت جنگ میں ہوا۔ جی، امریکہ نے بھارت کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد دی، جس سے پاکستان کو لگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اور بھٹو چاہتے تھے کہ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کشمیر پر کارروائی کرے۔ ہاں، لیکن ایوب خان نے محتاط رویہ اپنایا۔ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ مگر 1965 میں تو وہ کارروائی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ہاں، 1965 میں رن آف کوچ کے سرحدی تنازع میں چھوٹی سی کامیابی نے پاکستان کا اعتماد کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا۔ اور بھٹو اور وزارت خارجہ نے ایوب خان کو آپریشن جبرالٹر کے لیے قائل کر لیا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی منصوبہ تھا جو بری طرح ناکام ہوا۔ جواب میں بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اور 1965 کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ نے پاکستان کی سوچ پر کیا اثر ڈالا؟ اس کے دو بڑے نتائج نکلے۔ پہلا کہ امریکہ قابل بھروسہ اتحادی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کی مدد نہیں کی۔ جی، اور دوسرا جو زیادہ اہم تھا یہ کہ پاکستان روایتی ہتھیاروں سے بھارت پر کبھی فوجی برتری حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس احساس نے ایک متبادل راستے کی تلاش کو جنم دیا۔ صحیح۔ اور اس دوران PAEC میں کیا چل رہا تھا؟ وہاں کوئی پیش رفت ہو رہی تھی؟ بہت زیادہ۔ 1960 میں ڈاکٹر IH عثمانی PAEC کے نئے چیئرمین بنے۔ وہ ایک بہت متحرک شخصیت تھے۔ انتہائی متحرک اور ویژنری۔ انہوں نے سینکڑوں نوجوان پاکستانیوں کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں بھیجا۔ اس گروپ کو دی نیوکلیس کہا جاتا تھا۔ دی نیوکلیس مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مستقبل میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلانا تھا؟ بالکل۔ اور کوئی بڑے پروجیکٹس بھی شروع ہوئے؟ ان کی قیادت میں دو بہت بڑے منصوبے شروع ہوئے۔ پہلا تھا کانوپ، کراچی میں پاکستان کا پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ کینیڈا کے تعاون سے۔ جی، اور دوسرا تھا پنسٹیک، اسلام آباد کے قریب ایک جدید ریسرچ سینٹر۔ اسے پاکستان کا ایٹمی تاج محل کہا جاتا تھا۔ پاکستان کا ایٹمی تاج محل، یہ نام ہی بتاتا ہے کہ اس وقت سائنس کو کتنی اہمیت دی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک قومی خواب کی علامت تھی۔ بالکل، اور یہیں پنسٹیک میں امریکہ کا دیا ہوا وہی چھوٹا سوئمنگ پول ری ایکٹر PARR-1 نے 1965 میں کام شروع کیا۔ تو ایک طرف پرامن پروگرام پوری رفتار سے چل رہا تھا، لیکن جنگ کے بعد بم بنانے کی سوچ بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اور یہی پر ہمیں دو واضح کیمپس نظر آتے ہیں۔ کون سے دو کیمپس؟ ایک تھا محتاط کیمپ، ایوب خان کے معاشی مشیر اور سینئر فوجی افسران۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان غریب ملک ہے، اسے معیشت پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، اور دوسری طرف بھٹو اور وزارت خارجہ کا پرجوش کیمپ تھا، جو بھارت کے ایٹمی عزائم کو ایک حقیقی خطرہ سمجھتے تھے اور ہر قیمت پر ایٹمی صلاحیت چاہتے تھے۔ بالکل، ان کے لیے یہ بقا کا مسئلہ تھا۔ اسی کشمکش کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب منیر احمد خان نے نیو یارک میں صدر ایوب سے ملاقات کی۔ جی، یہ ملاقات بھٹو نے ہی کروائی تھی۔ منیر احمد خان اس وقت IAEA یعنی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی میں کام کر رہے تھے۔ اور انہوں نے صدر ایوب کو بھارت کے پروگرام کے بارے میں بتایا؟ تفصیل سے بتایا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو اپنا پروگرام شروع کرنا چاہیے۔ اور ایوب خان کا جواب؟ ایوب خان نے ساری بات بہت غور سے سنی اور آخر میں وہ تاریخی جملہ کہا، دیکھو، پاکستان ایک بہت غریب ملک ہے۔ اگر ہمیں کبھی بم کی ضرورت پڑی تو ہم اسے بازار سے خرید لیں گے۔ واقعی؟ بازار سے خرید لیں گے؟ جی، یہ جواب ایوب خان کی سوچ کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ وہ اسے ایک ٹیکنالوجی کے مسئلے سے زیادہ ایک مالیاتی مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ بالکل، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایٹم بم کوئی ایسی چیز نہیں جو بازار میں بکتی ہو، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جسے سالوں کی محنت سے خود بنانا پڑتا ہے۔ تو ایوب خان کا حتمی فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا طے کیا؟ یہی تو اس دور کا سب سے بڑا سوال ہے۔ ایوب خان نے ایٹمی بم بنانے کے آپشن کو کبھی واضح طور پر مسترد نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اس پر کبھی کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا۔ جی، وہ غیر فیصلہ کن رہے، وہ ہچکچاتے رہے۔ اور پھر آیا 1971 کا سال، جس نے پاکستان کی تاریخ اور نفسیات دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔
1971 کی شکست اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی اس واقعے کو نیور اگین یعنی پھر کبھی نہیں کے عزم سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک گہرا نفسیاتی جھٹکا تھا، جیسے ایک خاندان کا کوئی فرد اچانک الگ ہو جائے۔ 16 دسمبر 1971 ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالے گئے۔ اس نے پاکستانی قوم کے اعتماد کو رزا ریزا کر دیا، اور اسی صدمے نے ایک ضد پیدا کی کہ اب ہم اتنے طاقتور بنیں گے کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ صحیح۔ اور اس شکست نے فوج کی سوچ کو کیسے بدلا، جو پہلے ایٹمی پروگرام میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی تھی؟ 1971 کی شکست اور امریکہ کی طرف سے لگنے والی ہتھیاروں کی پابندیوں نے فوج کو بھی ایٹمی ہتھیاروں کی اہمیت کا قائل کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ بین الاقوامی دوستیاں اور روایتی ہتھیار بقا کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ جی۔ اور سائنسدانوں کا رد عمل کیا تھا؟ شکست کے فوراً بعد پیک کے کچھ نوجوان سائنسدانوں جیسے سلطان بشیر الدین محمود نے لاہور کی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ اچھا۔ ان کا نعرہ تھا کہ یہ فوج کی نہیں، ٹیکنالوجی کی شکست ہے۔ واہ۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو بھارت کبھی حملہ کرنے کی جرت نہ کرتا۔ بالکل یہی سوچ تھی۔ اور اسی ماحول میں بھٹو اقتدار میں آئے۔ ایوب خان کی ہچکچاہٹ کے برعکس بھٹو کا ویژن بالکل واضح تھا۔ بالکل واضح۔ اقتدار سنبھالنے کے صرف ایک ماہ بعد جنوری 1972 میں بھٹو نے ملتان میں ملک کے چوٹی کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ یہ ملتان کانفرنس پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہچکچاہٹ ختم ہوئی اور فیصلہ ہوا۔ بھٹو نے سائنسدانوں کے سامنے ایک سیدھا سوال رکھا، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کتنے عرصے میں؟ میٹنگ میں موجود ایک سائنسدان نے کہا 5 سال۔ اور بھٹو نے کہا میں آپ کو 3 سال دیتا ہوں۔ جی، انہوں نے سائنسدانوں کو اپنی مکمل سیاسی اور مالی حمایت کا یقین دلایا۔ اور اسی کانفرنس میں بھٹو نے ایک بہت بڑی انتظامی تبدیلی بھی کی۔ جی، انہوں نے ڈاکٹر عثمانی کو پی اے ای سی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ منیر احمد خان کو نیا چیئرمین مقرر کر دیا۔ وہی منیر احمد خان جنہوں نے ایوب خان سے ملاقات کی تھی۔ بالکل۔ بھٹو کو ڈاکٹر عثمانی کا محتاط رویہ پسند نہیں تھا، وہ ایک کین ڈو شخص چاہتے تھے۔ تو انہوں نے چین کے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی کے ایک الزام کو بہانہ بنا کر ڈاکٹر عثمانی کو ہٹا دیا۔ جی، اور پی اے ای سی کو براہ راست اپنے ماتحت کر لیا۔ تو ملتان کانفرنس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہاں، اس میٹنگ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پرامن مقاصد سے ہٹا کر واضح طور پر فوجی صلاحیت کے حصول کی طرف موڑ دیا۔ پھر کبھی نہیں کا عزم اب ایٹم بم بنانے کے ٹھوس فیصلے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جوہری عزائم کی راہ، دی روٹ ٹو نیوکلیئر ایمبیشن۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1971 کے شکست کے بعد۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ٹوٹے ہوئے ملک کی قیادت سنبھال رہے ہیں۔ جی، مشرقی پاکستان الگ ہو چکا ہے، قوم کا مورال بہت گرا ہوا ہے اور ملک سیاسی طور پر بری طرح تقسیم ہے۔ ایسے میں بھٹو ایک بہت بڑا قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی پی اے ای سی کو سیدھا وزیراعظم کے دفتر کے ماتحت کر لیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ تھا۔ ایک واضح اعلان تھا کہ اب ملک کی سمت کیا ہوگی۔ تو فوری مقصد کیا تھا اس اقدام کا؟ اے سی کو ایک ساتھ 3 انتہائی خفیہ اور مشکل پروگرام شروع کرنے کا حکم دیا۔ پہلا، پلوٹونیم کی ری پروسیسنگ، دوسرا، یورینیم کی افزودگی، اور تیسرا، ایک قابل عمل ایٹمی ہتھیار کا ڈیزائن تیار کرنا۔ لیکن یہ راستہ آسان تو نہیں ہوگا، ہے نا؟ مطلب دنیا بھر کی نظریں ہوں گی۔ بالکل نہیں۔ 1970 میں این پی ٹی یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ نافذ ہو چکا تھا، جس نے ٹیکنالوجی اور مہارت کی منتقلی پر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ امریکہ، کینیڈا، وہ سب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اور بھٹو صرف ایٹمی پروگرام پر ہی تو توجہ نہیں دے رہے تھے، ان کی پلیٹ میں تو اور بھی بہت کچھ تھا۔ اوہ، بہت کچھ تھا۔ وہ ایک ساتھ کئی محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ان کے سامنے 4 بڑے چیلنجز تھے۔ اچھا۔ پہلا تو بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد کے معاملات، خاص طور پر 90,000 سے زائد جنگی قیدیوں کی واپسی، جس کے لیے شملہ معاہدہ ہوا۔
1972 میں مسلم دنیا کی قریب جانا۔ بالکل، لیکن ایک طرف وہ ملک کو جوڑ رہے تھے تو دوسری طرف ملک کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ سندھ میں لسانی فسادات، بلوچستان میں بغاوت۔ جی، اور اسی بلوچستان کی بغاوت نے فوج اور سویلین حکومت کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا کر دیا۔ اسی عدم اعتماد کی فضا میں بھٹو نے فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF بنائی۔ ایک متنازعہ فورس جو براہ راست انہیں جواب دہ تھی۔ صحیح، اور اسی دوران ان پر مذہبی جماعتوں کا بھی شدید دباؤ تھا۔ اور اسی دباؤ کے نتیجے میں 1974 میں وہ آئینی ترمیم ہوئی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ عام طور پر اسے ایک سیاسی فیصلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پر بہت تباہ کن اثر پڑا۔ تباہ کن، بالکل، یہ ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ تھا، یعنی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔ پاکستان کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک ڈاکٹر عبدالسلام، جو بعد میں نوبل انعام بھی جیتے۔ جی، وہ احمدی تھے، وہ اس پروگرام کے بانیوں میں سے تھے۔ اس فیصلے کے بعد نہ صرف انہیں بلکہ کئی دوسرے قابل احمدی سائنسدانوں اور ٹیکنیشینز کو بھی اس انتہائی خفیہ پروگرام سے الگ کر دیا گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا نقصان تھا، خاص طور پر اس وقت جب آپ کو اپنے بہترین دماغوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہی تو بات ہے۔ اچھا، تو چلیں اب ذرا اس کی سائنس کی طرف آتے ہیں۔ یہ نیوکلیئر فیول سائیکل کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں یہ وہ پورا پروسیس ہے جس کے ذریعے کان سے نکالے گئے قدرتی یورینیم کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ یا تو بجلی پیدا کر سکے یا پھر بم میں استعمال ہو سکے۔ اس کے دو حصے ہیں نا، فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ۔ جی، فرنٹ اینڈ میں یورینیم کی کان کنی سے لے کر اسے افزودہ یعنی انرچ کرنا شامل ہے۔ بیک اینڈ میں استعمال شدہ ایندھن کو ری پروسیس کر کے اس میں سے پلوٹونیم نکالا جاتا ہے۔ اور یہیں پر پرامن توانائی اور ایٹمی ہتھیار کا راستہ الگ ہوتا ہے، صحیح؟ یعنی افزودگی کی سطح پر۔ بالکل درست۔ ایٹمی بجلی گھر کے لیے یورینیم کو صرف 3 سے 5% تک افزودہ کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ایٹم بم بنانا ہے تو آپ کو اسی یورینیم کو 90% سے زیادہ افزودہ کرنا پڑے گا، جسے ویپنز گریڈ یورینیم کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور پاکستان کی حکمت عملی یہ تھی کہ دونوں راستوں پر ایک ساتھ چلا جائے، یورینیم افزودگی بھی اور پلوٹونیم ری پروسیسنگ بھی۔ لیکن دنیا تو نظر رکھے ہوئے تھی، پابندیاں سخت ہو رہی تھیں، تو پاکستان نے اس جال سے بچنے کے لیے کیا راستہ نکالا؟ یہاں پر پاکستان نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، بالکل وہی ماڈل اپنایا جو بھارت پہلے اپنا چکا تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ حکمت عملی یہ تھی کہ قانونی طور پر IAEC یعنی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سیف گارڈز کے تحت دوسرے ممالک سے ٹیکنالوجی حاصل کی جائے، لیکن اس سے جو علم اور تجربہ حاصل ہو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے خفیہ غیر اعلانیہ پلانٹس بنائے جائیں جو کسی بین الاقوامی نگرانی میں نہ ہوں۔ یعنی معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں، لیکن حاصل شدہ علم کو قومی مفاد میں استعمال کرنا۔ بالکل۔ اور اسی حکمت عملی کا پہلا بڑا امتحان تھا کنوپ، یعنی کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ جی، پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر، اور اس کا آغاز ہی ایک بہت بڑے بحران سے ہوا۔ 1971 کی جنگ نے اسے بری طرح متاثر کیا۔ کیسے؟ پلانٹ کا تقریباً آدھا تربیت یافتہ عملہ مشرقی پاکستان سے تھا جو بنگلہ دیش بننے کے بعد چلا گیا۔ پھر جنگ کے دوران کنیڈین ماہرین بھی ملک چھوڑ گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ تو PAEC کے پاس ایک آدھا بنا ہوا پلانٹ تھا اور اسے چلانے والے لوگ نہیں تھے۔ جی، یہ ایک ناکام پروجیکٹ بن سکتا تھا، لیکن پھر پاکستانی سائنسدانوں نے خود ہی ذمہ داری سنبھالی اور نومبر 1972 میں بھٹو نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کی تقریر بہت اہم تھی۔ بہت اہم۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خود انحصاری پر بہت زور دیا۔ اور اس خود انحصاری کا امتحان بھی بہت جلد آ گیا۔ بالکل، پلانٹ میں ہیوی واٹر لیک ہونے لگا جو ایک بہت خطرناک مسئلہ تھا۔ اس وقت پاکستانی انجینئر سلطان بشیر الدین محمود نے ایک آلہ ایجاد کیا، SBM پروب۔ یہ دیسی طریقے سے یعنی جگاڑ سے ایک بہت بڑے تکنیکی مسئلے کا حل تھا۔ تو یہ جگاڑ والی سوچ صرف ایک واقعہ نہیں تھی، یہ اس پورے پروگرام کا ان آفیشل DNA بننے جا رہی تھی۔ یہی اس پروگرام کی روح تھی، اور اسی دوران پاکستان نے چین سے مدد مانگی۔ چین کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہوگا۔ بالکل،
انہیں پہلی بار ایک مغربی ڈیزائن کے جدید پاور ری ایکٹر کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسی تعاون نے مستقبل میں پاک چین جوہری تعلقات کی بنیاد رکھی۔ اچھا، ایک اتنا بڑا اور خفیہ پروگرام چلانے کے لیے بے تحاشا پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ بھٹو نے اس کے لیے مسلم دنیا کا رخ کیا، اور اس میں سب سے اہم کردار تھا لیبیا کے کرنل معمر قذافی کا۔ قذافی کا؟ جی، کتاب کے اندازوں کے مطابق لیبیا نے پاکستان کو 100 سے 500 ملین ڈالر کے درمیان مالی امداد دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نائجر سے حاصل کیا گیا 100 ٹن یلو کیک یعنی خام یورینیم بھی پاکستان کو منتقل کیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور لاہور کا مشہور کرکٹ سٹیڈیم قذافی سٹیڈیم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا تعلق ایٹمی پروگرام کی خفیہ فنڈنگ سے ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ اسی دوستی کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ 1974 میں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد ایران اور دیگر امیر عرب ممالک سے بھی کروڑوں ڈالر کے قرضے اور امداد ملی۔ یعنی بھٹو نے مسلم امہ کے اتحاد کو بڑی کامیابی سے ایٹمی پروگرام کے لیے مالی وسائل میں تبدیل کر دیا۔ بالکل۔ پیسہ آ گیا، ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا تھا، لیکن ان سب کے لیے خام مال یعنی یورینیم کی ضرورت تھی۔ کیا پاکستان کے پاس اپنا یورینیم تھا؟ جی، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں میں یورینیم کی ذخائر تو ملے، لیکن بدقسمتی سے ان کا معیار بہت پست تھا۔ یہ ایک بڑی مایوسی تھی۔ تو پھر پاکستان نے ایک طرف مقامی کانکنی پر کام شروع کیا، لیکن ساتھ ہی اعلیٰ معیار کا یلو کیک افریقی ممالک سے درآمد بھی کیا۔ اور پھر 1976 میں کینیڈا نے ایک اور بڑا جھٹکا دیا۔ اس نے کنوب کے لیے جوہری ایندھن کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی۔ اس وقت تو ایسا ہی لگا کہ سب ختم ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن بعد میں یہی پابندی ایک نعمت ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ اس نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہر چیز خود بنائے۔ اس نے خود انحصاری کے عمل کو تیز کر دیا۔ چنانچہ کندیا میں نیوکلیئر فیول کمپلیکس NFC قائم کیا گیا، جو شروع سے ایٹمی ایندھن تیار کر سکتا تھا۔ انہی ہر پابندی پاکستانی سائنسدانوں کے عزم کو اور مضبوط کر رہی تھی۔ یقیناً، اس سے ایک مزاحمت کا کلچر پیدا ہوا۔ PAC کے اندر یہ جگاڑ کلچر کہ ہر مسئلے کا حل خود نکالنا ہے اور زیادہ پختہ ہو گیا، اور اسی نے پروگرام کو زندہ رکھا۔ اور پھر آیا 18 مئی 1974 کا دن، جس دن جنوبی ایشیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ جی، بھارت نے راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ انہوں نے اسے پرامن ایٹمی دھماکہ کا نام دیا، اور اس کا کوڈ ورڈ تھا بدھا از اسمائلنگ، بدھا مسکرا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ کیسا لمحہ تھا؟ قیامت سے کم نہیں۔ کتاب کے مطابق جب بھٹو کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ انہیں شدید غصہ اس بات پر تھا کہ انہیں یہ خبر PAC نے نہیں بلکہ BBC سے ملی۔ میں ذرا اس منظر کا تصور کر رہا ہوں، ملک کا سربراہ اور اسے یہ خبر عالمی میڈیا سے مل رہی ہے۔ بالکل، اور پاکستان کی فوج اس نئی حقیقت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ایک سینئر جنرل نے اس وقت کی فوجی سوچ کو معصومانہ اور سادہ لوح قرار دیا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایٹمی ہتھیار کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کا فوری رد عمل کیا تھا؟ بھٹو نے فوری پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان کو کبھی بھی نیوکلیئر بلیک میل نہیں کیا جا سکے گا، اور انہوں نے اسی وقت PAEC کو حکم دیا کہ پاکستان کے لیے ایک موزوں ایٹمی ٹیسٹ سائٹ تلاش کی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیوائس نہیں تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ٹیسٹ سائٹ کی تیاری کا کام فوراً شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں کا انتخاب کیا گیا۔ اور عالمی برادری کا رد عمل؟ کیا دنیا نے پرامن دھماکے کی دلیل مان لی؟ حیران کن طور پر رد عمل بہت نرم تھا، لیکن سب سے بڑا دھچکا کینیڈا کی طرف سے آیا۔ بھارت نے جو مواد استعمال کیا تھا وہ کینیڈا کے فراہم کردہ ری ایکٹر سے نکالا گیا تھا۔ اچھا۔ تو کینیڈا نے غصے میں آ کر نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی تمام جوہری تعاون ختم کر دیا۔ پاکستان کو لگا کہ گناہ بھارت نے کیا ہے اور سزا اسے بھی مل رہی ہے۔ ایک IAEA اہلکار نے کہا بھی تھا کہ دھماکہ بھارت نے کیا ہے، لیکن قیمت پاکستان ادا کرے گا۔ بالکل، اور اسی دھماکے کے فوراً بعد جون 1974 میں ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ یعنی DCC کا ایک تاریخی اجلاس ہوا۔
یہ وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان کے ایٹمی پروگرام نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا۔ یعنی اب یہ صرف ایک آپشن نہیں رہا تھا۔ نہیں، اب یہ ضرورت بن گیا تھا۔ یہ پہلا باقاعدہ ادارہ جاتی فیصلہ تھا جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اب پاکستان کے پاس جوہری ڈٹرنٹ یعنی ایٹمی ہتھیار بنانے کے علاوہ کوئی دوسرا قابل عمل آپشن باقی نہیں رہا۔ فوجی بحران اور نیوکلیئر سگنلنگ۔ دیکھیے، 1980 کی دہائی جو تھی نا، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ تھی۔ بالکل۔ اس ایک دہائی میں بھارت کے ساتھ 3 بڑے فوجی بحران ہوئے، اور ہر بحران نے جیسے اس بات کو اور پکا کر دیا کہ ملک کی بقا کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جی، اور یہ سب کچھ ایک خلا میں نہیں ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں پاکستان کی پوری سمت بدل رہی تھی۔ اچھا۔ ایک طرف اسلامائزیشن تھی تو دوسری طرف افغانستان میں سوویت مداخلت نے پورے خطے کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ اور اسی دوران امریکہ چین کے قریب آ رہا تھا۔ جی، اور بھارت میں اندرا گاندھی دوبارہ اقتدار میں آ چکی تھی، تو ان سب چیزوں کا پاکستان کی سیکیورٹی پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ تو یہ تو ایک نٹ کریکر جیسی سچویشن بن گئی تھی۔ بالکل۔ ایک طرف افغانستان میں سوویت یونین، دوسری طرف اس کا اتحادی بھارت، ایسے میں پاکستان تو ہر طرف سے گھر گیا تھا۔ بالکل یہی صورتحال تھی۔ اسی دوران امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر پابندیاں بھی لگائیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان جنگ نے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی بڑھا دی کہ امریکہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا پڑا۔ یہ ایک طرح کی ڈبل گیم چل رہی تھی۔ اور اسی ماحول میں ایک اور خوف بھی تھا، پریونٹیو وار کا، یعنی پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کسی حملے کا ڈر۔ جی، اور یہ صرف ایک وہم نہیں تھا۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں کوٹا کے ارد گرد بہت زیادہ فعال تھیں۔ اچھا۔ کچھ واقعات تو بالکل کسی جاسوسی فلم کی طرح تھے، جیسے کوٹا کے قریب ایک چرواہے کو ایک عجیب سا پتھر ملا۔ جب سیکیورٹی ایجنسیوں نے اسے توڑا تو اس کے اندر سے ایک ہائی ٹیک ٹرانسمیٹر نکلا جو سیٹلائٹ کو سگنل بھیج رہا تھا۔ ناقابل یقین ہے۔ اور وہ کہانیاں بھی تو تھیں کہ مغربی سفارتکار اکثر کہوٹا کے قریب پکنک منانے کے بہانے جاسوسی کرتے تھے۔ جی۔ اسی تناظر میں مجھے خارجہ منسٹر آغا شاہی کا وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ ایک کلاسک سفارتی جواب تھا جب امریکی ماہر جیرارڈ اسمتھ نے کہا کہ آپ موت کی وادی میں داخل ہو رہے ہیں تو آغا شاہی نے کیوبا میزائل بحران کی مثال دی۔ بالکل، اور کہا کہ ایٹمی صلاحیت کی اصل طاقت اس کے استعمال میں نہیں بلکہ اسے صرف اپنے پاس رکھنے میں ہے۔ ایک بہت واضح پیغام تھا کہ پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور پھر 1981 میں جب اسرائیل نے عراق کے اوسیراک نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کیا تو پاکستان کے جو خدشات تھے وہ حقیقت کا روپ دھارتے نظر آئے۔ صحیح۔ اطلاعات تھیں کہ بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر کہوٹا پر اسی طرح کے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں پھر پاکستان نے اپنی فضائی حدود کی نگرانی سخت کر دی اور کہوٹا کو ایک نو فلائی زون بنا دیا گیا۔ جی۔ واقعات نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ جی، اور 1984 کا مسنگ جیگوارز کا واقعہ تو بہت ہی سنگین تھا۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ امریکی سیٹلائٹس نے دیکھا کہ بھارتی فضائیہ کے 2 جیگوار اسکواڈرن اپنے اڈوں سے غائب ہیں۔ اور یہ کہوٹا پر حملہ کر سکتے تھے؟ پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ امریکہ نے فوراً پاکستان کو خبردار کیا، جس سے ایک ممکنہ حملہ ٹل گیا۔ لیکن ان سب میں سب سے خطرناک بحران شاید 1986-87 کا براس ٹیکس تھا۔ بالکل۔ بھارتی آرمی چیف جنرل سندر جی نے راجستھان میں پاکستان کی سرحد کے قریب تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشق شروع کی۔ یہ جنگ کی مکمل تیاری لگ رہی تھی، اور پاکستان نے بھی جواب میں اپنی فوجیں متحرک کر دیں۔ ماحول اتنا کشیدہ ہو گیا کہ لگ رہا تھا بس کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور اسی انتہائی کشیدہ ماحول میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بھارتی صحافی کلدیپ نیئر کو وہ مشہور انٹرویو دیا۔ جی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ اس انٹرویو نے تو اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن تک ہلچل مچا دی ہوگی۔ کہتے ہیں صدر ضیاء ڈاکٹر خان پر شدید برہم ہوئے تھے۔ بہت زیادہ۔ آج تک یہ واضح نہیں کہ یہ ایک دانستہ سگنل تھا یا ڈاکٹر خان کی ذاتی خودنمائی، لیکن اس نے بحران میں ایک نیوکلیر پہلو ضرور شامل کر دیا۔ تو 80 کی دہائی کے ان بحرانوں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ایٹمی صلاحیت ضروری ہے، لیکن ہتھیار بنا لینا کافی نہیں ہوتا۔
اسے دشمن تک پہنچانے کی صلاحیت یعنی ڈیلیوری سسٹم. وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہی چیلنج ہمیں ہمارے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے. باب 12 پاکستان کی میزائل کی تلاش. اور اس تلاش کا فوری محرک بنی 1990 میں امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پریسلر ترمیم. یہ پریسلر ترمیم کیا تھی؟ اس نے پاکستان کو کیسے متاثر کیا؟ دیکھیں، یہ ایک امریکی قانون تھا جس کے تحت صدر کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا تھا کہ کوئی ملک ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا. اور 1990 میں امریکی صدر نے یہ سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا. بالکل. اور اس کے نتیجے میں پاکستان پر F-16 طیاروں سمیت تمام فوجی اور اقتصادی امداد روک گئی. اور F-16 ہی پاکستان کی ایٹمی ہتھیاروں کی ڈیلیوری کا بنیادی ذریعہ سمجھے جاتے تھے. جی، اس لیے ایک متبادل نظام کی ضرورت فوری اور شدید ہو گئی. تو پھر پاکستان نے کیا کیا؟ ابتدائی کوششیں کیسی تھیں؟ ابتدائی کوششیں اسپارکو نے کیں. ہتف-1 اور ہتف-2 میزائل بنائے، لیکن وہ بنیادی طور پر ساؤنڈنگ راکٹس تھے. ٹیکنالوجی اور فنڈز کی کمی تھی. تو اصل پیش رفت چین کے ساتھ تعاون سے ہوئی. جی، اس وقت چین MTCR یعنی میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا حصہ نہیں تھا، اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی. اچھا. چین نے پاکستان کو M11 میزائل ٹیکنالوجی فراہم کی، جس کی بنیاد پر پاکستان نے غزنوی یعنی ہتف-3 میزائل بنایا. آپ نے سالڈ فیول کا ذکر کیا. اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، میزائلوں میں دو قسم کا ایندھن ہوتا ہے، مائع یعنی لیکوڈ اور ٹھوس یعنی سالڈ. مائع ایندھن والے میزائلوں کو لانچ سے پہلے فیول بھرنا پڑتا ہے، جس میں گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس دوران وہ دشمن کے لیے ایک آسان ہدف بن جاتے ہیں. صحیح. جبکہ سالڈ فیول میزائل ہر وقت فائر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اسے آپ کہیں بھی لے جا کر منٹوں میں فائر کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب تھا لانچ آن وارننگ کی صلاحیت. بالکل، جو دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے. اچھا، تو چین سے شاہین سیریز کے میزائل بھی آئے؟ جی، چین کی M9 ٹیکنالوجی کی مدد سے شاہین آئی اور پھر شاہین II جیسے زیادہ رینج والے سالڈ فیول میزائل تیار کیے گئے. یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے. جب پاکستان کے پاس چین سے جدید سالڈ فیول ٹیکنالوجی آ رہی تھی تو اس نے شمالی کوریا سے پرانی مائع ایندھن والی ٹیکنالوجی کیوں حاصل کی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کی وجوہات صرف تکنیکی نہیں تھیں. تو پھر کیا تھیں؟ 3 بڑی وجوہات تھیں. پہلی، شمالی کوریا کے نگوڈونگ میزائل کی رینج اور پے لوڈ چینی میزائلوں سے زیادہ تھی. اچھا. دوسری وجہ خالصتاً ادارہ جاتی رقابت تھی، یعنی PAEC کا پروگرام چین کی مدد سے چل رہا تھا، تو KRL نے اپنا الگ پروگرام شروع کرنے کے لیے شمالی کوریا سے رابطہ کیا. یعنی اداروں کی آپسی کمپٹیشن. جی. اور تیسری وجہ اسٹریٹیجک تھی. پاکستان مستقبل میں ٹیکنالوجی کے لیے کسی ایک ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ فیصلہ صرف تکنیکی نہیں بلکہ سیاسی اور ادارہ جاتی بھی تھا. بالکل. اسی نوڈونگ ٹیکنالوجی سے غوری میزائل بنایا گیا. پھر بابر کروز میزائل بھی آیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بلوچستان میں گرنے والے امریکی ٹام ہاک میزائلوں کو ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا گیا تھا. جی. اور پھر راد اور نصر جیسے ٹیکٹیکل نیوکلیئر میزائل بھی تیار کیے گئے، جس نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا. تو پاکستان کے پاس اب ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بھی تھی اور اسے پہنچانے کے لیے میزائل بھی. لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس پورے نظام کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ اور یہ سوال ہمیں ہمارے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے. باب 13، چراگاہ میں چرتا گھوڑا. تو ضیاء الحق کی موت کے بعد کیا ہوا؟ ایک نیا سیاسی نظام بنا جسے ٹروئکا کہا جاتا تھا. اس میں 3 طاقت کے مراکز تھے: صدر غلام اسحاق خان، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آرمی چیف مرزا اسلم بیگ. اور ایٹمی پروگرام کا کنٹرول اسی ٹروئکا کے پاس تھا؟ نام کا تو تھا، لیکن اصل کنٹرول صدر اور آرمی چیف کے ہاتھوں میں ہی رہا. بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں امریکہ کا دباؤ بہت زیادہ تھا. اس کا کوئی اثر ہوا؟ جی بالکل. اسی دباؤ کے نتیجے میں نیوکلیئر تحمل یعنی نیوکلیئر ریسٹرینٹ کی پالیسی اپنائی گئی. اس میں کیا فیصلے شامل تھے؟ کہ یورینیم کی افزودگی کو 5% تک محدود رکھا جائے گا اور کوئی ہاٹ ٹیسٹ یعنی اصلی دھماکہ نہیں کیا جائے گا. لیکن بے نظیر بھٹو اور فوجی قیادت کے درمیان اعتماد کا فقدان رہا. جی. فوج کو ہمیشہ یہ شک رہا
کہ وہ امریکی دباؤ میں آ کر پروگرام کو رول بیک کر سکتی ہیں۔ اور نواز شریف کے پہلے دور میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ ان کے دور میں امریکہ نے پریسلر ترمیم کے تحت سخت پابندیاں لگائیں اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ایٹمی پروگرام کا کنٹرول صدر کے دفتر سے مکمل طور پر GHQ منتقل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ پھر 1995 میں CTBT کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ کیا تھا؟ CTBT یعنی جامع ایٹمی تجربات پر پابندی کا معاہدہ۔ جب اس پر دستخط کی بات چلی تو پاکستان میں ایک شدید بحث چھڑ گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، تو دو گروہ بن گئے ہوں گے۔ جی، ایک طرف احتیاط پسند تھے جو معاشی پابندیوں سے بچنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف جوشیلے تھے جو اپنی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بحث اس وقت ختم ہوئی جب آرمی چیف جنرل جہانگیر قرامت کی زیر صدارت ایک میٹنگ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ مشہور جملہ کہا۔ کون سا جملہ؟ انہوں نے کہا، جناب، بھارت کا گھوڑا 6 دیگر گھوڑوں کے ساتھ چراگاہ میں چل رہا ہے۔ ہمارا گھوڑا استبل میں بندھا ہے۔ میرے گھوڑے کو بھی چراگاہ میں جانے دیں، پھر آپ جتنے چاہیں معاہدوں پر دستخط کر لیں۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور استعارہ تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ جب تک بھارت آزاد ہے، پاکستان کو بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہی کسی معاہدے کی بات ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بھارت کے دستخط کرنے تک CTBT پر دستخط نہیں کرے گا۔ جی، پاکستان نے اپنا فیصلہ بھارت کے فیصلے سے جوڑ دیا۔ تو اب گیند بھارت کے کورٹ میں تھی، اور مئی 1998 میں بھارت نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ یہ ہمیں آخری باب کی طرف لاتا ہے، باب 14، ایٹمی ٹیسٹ کا فیصلہ۔ 11 مئی 1998 کو بھارت نے پوکھران میں 3 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ پاکستان میں اس خبر پر شدید صدمے اور غصے کی لہر دوڑ گئی ہوگی۔ بالکل۔ وزیر اعظم نواز شریف اپنا دورہ مختصر کر کے وطن واپس پہنچے اور فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اس وقت فیصلہ کرنا کتنا مشکل تھا، ایک طرف عالمی دباؤ اور پابندیوں کا خطرہ، اور دوسری طرف عوامی اور فوجی دباؤ۔ یہ ایک شدید کشمکش تھی۔ 13 مئی کو DCC کا اجلاس ہوا۔ تو کیا بحث ہوئی؟ یہی کہ اگر دھماکہ کرتے ہیں تو شدید معاشی پابندیاں لگیں گی، اور اگر نہیں کرتے تو ہماری ایٹمی صلاحیت کی ساخت ختم ہو جائے گی اور بھارت کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ یہ ایک طرح سے ڈومڈ اف یو ڈو ڈومڈ اف یو ڈونٹ والی صورتحال تھی۔ اور اسی دوران ایک اور مقابلہ بھی چل رہا تھا، PAEC اور KRL کے درمیان۔ جی، یہ ایک تاریخی لمحہ تھا اور دونوں ادارے اس کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتے تھے۔ تو آخر کار ذمہ داری کس کو ملی؟ تکنیکی بنیادوں پر یہ ذمہ داری ڈاکٹر سمر مبارک مند کی قیادت میں PAEC کی ٹیم کو دی گئی۔ اس دوران امریکہ کا رد عمل کیا تھا؟ بہت شدید دباؤ آیا۔ صدر کلنٹن نے نواز شریف کو کئی بار فون کیا، ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی اسلام آباد بھیجا۔ انہوں نے کیا پیشکش کی؟ F-16 طیاروں کی فراہمی، اربوں ڈالر کی اقتصادی امداد، سب کچھ۔ لیکن پاکستان کا موقف تھا کہ یہ اب امداد کا نہیں بلکہ ملک کی بقا اور عزت کا معاملہ ہے۔ اور پھر آخر کار فیصلہ ہو گیا۔ جی، 16 مئی کو وزیر اعظم نواز شریف نے بالآخر ایٹمی دھماکے کرنے کی منظوری دے دی۔ 30 طیاروں میں چاغی پہنچایا گیا اور ان کی حفاظت F-16 طیارے کر رہے تھے۔ اور پھر 28 مئی کا وہ تاریخی دن آیا۔ 28 مئی 1998 کو سپہر 3:16 پر پاکستان نے چاغی میں راس کوہ کی پہاڑیوں کے اندر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ دھماچے کے بعد سفید ہو گیا تھا۔ جی، ڈاکٹر سمر مبارک مند کے مطابق وہ پہاڑ جو پہلے سیاہ گرینائٹ کا تھا، دھماکے کی شدید حرارت سے بالکل سفید ہو چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، 2 دن بعد ایک اور دھماکہ بھی ہوا تھا۔ بالکل، 30 مئی کو پاکستان نے خاران کے صحرا میں ایک اور دھماکہ کیا۔ یہ ایک پلوٹونیم ڈیوائس تھا جو سائز میں چھوٹا لیکن زیادہ جدید ڈیزائن کا تھا۔ ایٹنگ گراس کے ان حصوں پر بات کریں گے جو شاید سب سے زیادہ ڈرامیٹک ہیں، یعنی 1998 کے دھماکوں کے فوراً بعد کیا ہوا۔ جب وہ جشن ختم ہوا تو ایک نئی ایٹمی طاقت کو کن اصل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، اور یہ چیلنجز فوری اور شدید تھے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب پاکستان بیک وقت اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سائنسی کامیابی اور شاید سب سے سنگین معاشی بحران سے گزر رہا تھا۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں، باب 15 سے، جس کا عنوان ہے ایک نئی ایٹمی طاقت کا آغاز۔
کتاب بتاتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اعلان کیا کہ حساب برابر ہو گیا ہے اور پورے ملک میں ایک جشن کا سما تھا۔ جی، وہ ایک یوفوریا کا عالم تھا، لیکن یہ بلبلہ بہت جلد پھٹ گیا۔ اصل حقائق سامنے آنے لگے اور سب سے پہلا حقیقت کا تھپڑ پڑا معیشت پر۔ پاکستان کی اکانومی پہلے ہی کمزور تھی، لیکن دھماکوں کے بعد جو بین الاقوامی پابندیاں لگیں انہوں نے تو جیسے اس کی کمر ہی توڑ دی۔ اور اسی دباؤ میں حکومت نے وہ فیصلہ کیا جس نے عوام کو شدید ناراض کر دیا، فارن کرنسی اکاؤنٹس یعنی FCAs کو منجمد کرنے کا فیصلہ۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا اور متنازع قدم تھا۔ ان اکاؤنٹس میں شہریوں کے تقریباً 7 ارب ڈالر رکھے ہوئے تھے اور حکومت نے ان تمام ڈالرز کو پاکستانی روپے میں بدل دیا۔ اس سے نہ صرف لوگوں کا حکومت پر اعتماد ختم ہوا بلکہ مارکیٹ میں ایک پینک پھیل گیا، اور اس آگ کو مزید ہوا ان افواہوں نے دی کہ حکومتی اشرافیہ نے اپنا پیسہ پہلے ہی ملک سے باہر منتقل کر دیا ہے۔ تو ایک طرف قوم کو گھاس کھانے کا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ تاثر ہے کہ قربانی صرف عوام دے گی، اشرافیہ نہیں۔ بالکل، اور اندرونی مسائل صرف یہیں تک نہیں تھے۔ جیسے ہی دھماکے ہوئے، پاکستان کے 2 سب سے بڑے ایٹمی اداروں KRL اور PAEC کے درمیان کریڈٹ لینے کی ایک عوامی جنگ شروع ہو گئی۔ اچھا جی، اور یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ذاتی طور پر مداخلت کرنی پڑی۔ تو ایک طرف یہ اندرونی بحران اور دوسری طرف بیرونی دنیا کا زبردست دباؤ، یہاں پر امریکہ کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جی، اقوام متحدہ کی قرارداد 1172 تو آ ہی چکی تھی، لیکن اصل دباؤ امریکہ کی طرف سے تھا۔ صدر کلنٹن کی انتظامیہ نے پاکستان کے سامنے 5 شرائط رکھیں جسے 4+1 فارمولا کہا گیا۔ ان میں CTBT پر دستخط، میزائل ٹیکنالوجی برآمد نہ کرنا اور بھارت کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات شامل تھے۔ اور ان پر بات کرنے کے لیے امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹروب ٹیلبٹ پاکستان آئے۔ بالکل، اور یہ بات اس وقت مزید واضح ہو گئی جب امریکی ٹیم نے ایک نان پیپر پیش کیا جس کا عنوان تھا منیمم ڈیٹرنس پوسچر۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں بہت ہی تفصیلی مطالبات تھے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان اپنے میزائلوں اور جہازوں کو ایٹمی وار ہیڈ سے الگ رکھیں، ان میں کم از کم 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہو اور ان کی لوکیشن بھی بتائی جائے۔ ایک منٹ، یہ تو ناقابل یقین مطالبہ ہے۔ مطلب نہ صرف اپنے میزائلوں کو وار ہیڈ سے الگ رکھو، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ وہ رکھے کہاں ہیں۔ یہ تو ڈیٹرنس کے تصور کی ہی نفی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ پاکستانی فوجی حکام، خاص طور پر میجر جنرل ذوالفقار علی خان، جب انہوں نے یہ پیپر پڑھا تو وہ شدید غصے میں تھے۔ یہ پاکستان کی اسٹریٹجک خود مختاری پر براہ راست حملہ تھا۔ تو پاکستان نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے جواب دیا کہ یہ سرد جنگ کے پرانے آئیڈیاز ہیں اور پاکستان کی جغرافیائی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑا ڈرامائی واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا؟ امریکہ نے افغانستان میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود سے ٹاماہاک کروز میزائل فائر کیے۔ اور پاکستان کو صرف چند منٹ پہلے بتایا گیا۔ جی، جو کہ جنرل کرامت کے لیے بہت بڑی توہین تھی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آیا۔ ان میں سے کچھ امریکی میزائل تکنیکی خرابی کی وجہ سے اپنے ہدف تک نہیں پہنچے اور بلوچستان میں گر گئے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا، مطلب ٹیکنالوجی آسمان سے آ گری۔ بالکل، کتاب میں ایک بریگیڈیئر کا کال ہے کہ خدا پاکستان پر مہربان تھا۔ پاکستانیوں نے فوراً ان میزائلوں کا ملبہ اکٹھا کیا اور اس کی ریورس انجینئرنگ شروع کر دی۔ واہ! ان تمام واقعات کے جواب میں پھر پاکستان نے امریکہ کو اپنا ایک جوابی منصوبہ پیش کیا جسے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم یا SRR کہا گیا۔ اچھا، تو ایک طرف پاکستان دنیا کو SRR کی پیشکش کر رہا ہے اور اسی جذبے کے تحت لاہور میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی کا استقبال بھی ہوتا ہے۔ بظاہر تو سب کچھ امن کی طرف جا رہا تھا، لیکن کتاب کا اگلا باب 16 ایک متزلزل آغاز، کارگل اور اس کے بعد ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ یہی اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لاہور اعلامیے پر دستخط ہوئے ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ کارگل کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف نئے آرمی چیف بن چکے تھے۔
اور کتاب کے مطابق انہیں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کچھ اہم چوٹیوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ یہاں پر دیکھیں ایک بہت متنازع پہلو ہے۔ ایک طرف آرمی چیف کہتے ہیں وزیر اعظم کو سب معلوم تھا، دوسری طرف نواز شریف دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ اور کتاب اس گہرے عدم اعتماد کو بے نقاب کرتی ہے جو ملکی سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان موجود تھا۔ جی، یہ مسٹرسٹ اس پورے بحران کی بنیاد تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ پاکستانی فوجی مجاہدین کے بھیس میں ان چوٹیوں پر قبضہ کر لیں گے، لیکن منصوبہ سازوں نے کئی بڑی غلطیاں کیں۔ انہوں نے بھارتی فوج کے رد عمل کی شدت کا غلط اندازہ لگایا اور بین الاقوامی رد عمل کو تو بالکل ہی نہیں سمجھا۔ بالکل، جب بھارتی فضائیہ نے حملے شروع کیے اور پاکستان کے فوجی بڑی تعداد میں شہید ہونے لگے، تب پاکستانی قیادت کو اندازہ ہوا کہ یہ منصوبہ الٹا پڑ گیا ہے۔ اور یہاں سے بحران کا سب سے ڈراماٹی حصہ شروع ہوتا ہے۔ نواز شریف گھبرا کر امریکی صدر بل کلنٹن سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ جی، وہ 4 جولائی امریکہ کے یوم آزادی پر واشنگٹن پہنچتے ہیں ایک طرح سے مدد مانگنے، لیکن وہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ کلنٹن انہیں سیدھا بلیئر ہاؤس لے جاتے ہیں اور بروس ریڈل کے حوالے سے کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں اکیلے میں کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو ممکنہ تعیناتی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور اس ایک جملے نے نواز شریف کو بالکل بے بس کر دیا۔ وہ اس دعوے کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے تھے۔ امریکہ نے اپنا نیوکلیئر کارڈ کھیل دیا تھا۔ لیکن کیا یہ سچ تھا؟ کیا پاکستان واقعی ایسا کر رہا تھا؟ پاکستانی فوجی حکام اور خود جنرل مشرف نے ہمیشہ اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ امریکی انٹیلیجنس کی ایک چال تھی تاکہ نواز شریف پر دباؤ ڈالا جا سکے اور انہیں غیر مشروط طور پر فوجیں واپس بلانے پر مجبور کیا جا سکے۔ اور اس کا اثر وہی ہوا جو امریکہ چاہتا تھا۔ نواز شریف ٹوٹ گئے اور واپسی پر راضی ہو گئے۔ جی، اور اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے بہت ذلت آمیز تھا۔ فوجیوں کو دن کی روشنی میں بھارتی فائرنگ کے نیچے ان چوٹیوں سے واپس آنا پڑا۔ اس واقعے نے نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان خلیج کو اتنا گہرا کر دیا کہ اس کا انجام اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت پر ہوا۔ تو کارگل اور پھر فوجی بغاوت کے بعد مشرف حکومت کی اولوین ترجیحات میں سے ایک ملک کے ایٹمی پروگرام کو ایک ادارہ جاتی شکل دینا تھا۔ باب 17 ایک مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول کا قیام اسی بارے میں ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بہت ہی ایڈ ہاک طریقے سے چل رہا تھا۔ کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ 1993 میں جب صدر غلام اسحاق خان نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے تمام ایٹمی رازوں کی ذمہ داری تحریری طور پر آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کو سونپی۔ یہ پہلی بار تھا کہ فوج باضابطہ طور پر اس پروگرام کی کسٹوڈین بنی۔ اور اس کے بعد GHQ میں ایک چھوٹا سا سیل، کامبیٹ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ، اسے دیکھتا رہا، لیکن یہ ایک مستقل نظام نہیں تھا۔ اسی لیے مشرف نے ایک نیا زیادہ جامع اور طاقتور ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اسٹریٹجک پلانز ڈویژن یعنی SPD وجود میں آئی۔ تو یہ جو اتنے سارے نام ہیں، NCA، SPD، یہ سب کیسے کام کرتے ہیں؟ اسے یوں سمجھیں کہ سب سے اوپر ہے NCA یعنی نیشنل کمانڈ اتھارٹی۔ یہ وہ بگ باس ٹیبل ہے جہاں وزیر اعظم اور سروسز چیفز بیٹھ کر حتمی فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس NCA کی مدد کے لیے ایک مستقل دفتر چاہیے تھا جو دن رات کام کرے۔ وہ دفتر ہے SPD۔ یہ اس پورے نظام کا دماغ ہے۔ اچھا، تو یہ منصوبہ تو نواز شریف کے دور میں ہی بن گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے منظور کیوں نہیں کیا تھا؟ کتاب کے مطابق شاید وہ فوج کو پالیسی سازی میں مزید باضابطہ کردار دینے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن مشرف نے اقتدار میں آتے ہی فروری 2000 میں باضابطہ طور پر NCA کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس نئے سینٹرلائزڈ نظام کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ سب سے بڑا چیلنج تھے ڈاکٹر AQ خان۔ وہ ایک لیجنڈ تھے اور براہ راست صدور اور وزرائے اعظم سے بات کرنے کے عادی تھے۔ وہ کسی نئے بنائے ہوئے ادارے یا کسی لیفٹیننٹ جنرل کو جواب دہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ٹکراؤ ہوا؟ جی، جب SPD نے تمام ایٹمی اداروں پر سخت مالیاتی کنٹرول نافذ کیے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنایا تو ڈاکٹر خان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ بالآخر 2001 میں انہیں KRL کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ نیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ابھی بن ہی رہا تھا کہ اسے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔
باب 18 کا عنوان ہے ڈیٹرنس کا امتحان، اور اس کی شروعات 9/11 سے ہوئی۔ بالکل، 9/11 کے واقعات نے پوری دنیا کو بدل دیا، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک وجودی بحران تھا۔ امریکہ نے جب افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا تو مشرف سے سیدھا پوچھا، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف؟ اور مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا تحفظ تھا۔ جی، انہیں خدشہ تھا کہ اگر پاکستان نے انکار کیا تو امریکہ شاید بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت حقیقی خوف تھا۔ تو 9/11 کے فوراً بعد پاکستان نے اپنے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کیا عملی اقدامات کیے؟ کتاب کے مطابق جیسے ہی امریکہ کی طرف سے دباؤ آیا، مشرف نے SPD کو حکم دیا کہ تمام ایٹمی ہتھیاروں اور مواد کو فوری طور پر محفوظ اور خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی کارروائی ہوگی۔ بہت بڑی لاجسٹیکل کارروائی تھی۔ کئی دنوں تک پاکستان کے ہوائی اڈوں پر کمرشل پروازیں معطل رہیں اور پاکستان ایئر فورس کے C-130 طیارے ان اثاثوں کو ملک بھر میں پھیلے ہوئے نئے ٹھکانوں پر پہنچاتے رہے۔ تو ایک طرف پاکستان اپنی مغربی سرحد پر امریکہ کی مدد کر رہا تھا، اور تبھی اس کی مشرقی سرحد پر بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو گیا۔ جی، 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا اور اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی موبلائزیشن شروع کر دی، جسے آپریشن پرخرم کا نام دیا گیا۔ یہ پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنس کا پہلا حقیقی امتحان تھا۔ اس بحران کے دوران ایٹمی ہتھیاروں کا کیا کردار تھا؟ یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب مئی 2002 میں کشیدگی اپنے عروج پر تھی، پاکستان نے ایک کے بعد ایک 3 میزائل تجربے کیے، غوری، غزنوی اور شاہین۔ یہ بھارت اور پوری دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ مطلب سرحد پر 10 لاکھ فوج کھڑی ہے اور پاکستان میزائل تجربے کر رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی بہادر اقدام تھا۔ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی۔ پیغام یہ تھا کہ پاکستان روایتی جنگ میں دب کے نہیں رہے گا اور اس کے پاس جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ کیا ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی کوئی براہ راست دھمکی دی گئی؟ براہ راست دھمکی نہیں، لیکن کچھ بیانات ایسے دیے گئے جو اشاروں سے بھرے تھے۔ اسے کیلکولیٹڈ ایمبیگوٹی کہتے ہیں۔ مثلا اس وقت کے SPD کے سربراہ جنرل خالد کدوائی نے ایک انٹرویو میں 4 ایسی ریڈ لائنز کا ذکر کیا جنہیں عبور کرنے پر پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا تھا۔ تو یہ براہ راست دھمکی نہیں تھی، لیکن ایک اشارہ تھا کہ ہماری بھی کچھ حدود ہیں جنہیں پار مت کرنا۔ بالکل، خود مشرف نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر پاکستان کی بقا کو خطرہ لاحق ہوا تو یہ آپشن زیر غور آ سکتا ہے۔ اس 10 ماہ کے بحران نے پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس کو عملی طور پر ثابت کر دیا۔ اس نے پاکستان کے منصوبہ سازوں کو یہ سکھایا کہ ڈیٹرنس کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق اسی بحران کے تجربے کی روشنی میں SPD نے مستقبل کی نیوکلیئر فورس پلاننگ کے لیے 5 بنیادی اصول وضع کیے، جن میں سب سے کم قابل اعتماد ڈیٹرنس یعنی منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کا تصور تھا، یعنی اتنے ہتھیار جو دشمن کو روکنے کے لیے کافی ہوں، نہ کہ ایک مہنگی ہتھیاروں کی دوڑ، اور ساتھ ہی تمام ہتھیاروں پر مکمل سینٹرلائزڈ کنٹرول کا اصول بھی شامل تھا، دی انریولنگ آف دا خان نیٹ ورک۔ تو میرا پہلا سوال یہی ہے کہ ڈاکٹر خان جو اتنے طاقتور اور محترم تھے، ان پر شک کی شروعات ہوئی کیسے؟ کیا کوئی ایک واقعہ تھا؟ نہیں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ واقعات کا ایک سلسلہ تھا جو سن 2000 میں شروع ہوا۔ اس سال حکومت نے ایک بڑی تبدیلی کی۔ انہوں نے پورے نیوکلیئر پروگرام کو ایک چھتری کے نیچے لانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا۔ ایک نئی اتھارٹی بنی، نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA، اور اس کے تحت ایک بہت ہی طاقتور ڈویژن بنایا گیا، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن یا SPD۔ تو SPD ایک طرح سے نیا شیرف تھا جس کا کام سب پر نظر رکھنا تھا۔ بالکل، آپ ایسا ہی سمجھ لیں، اور یہیں سے مسائل شروع ہوئے۔ ڈاکٹر خان کسی کو جواب دہ ہونے کے عادی نہیں تھے، تو جب SPD نے نئے قوانین بنائے، جیسے کہ تمام بڑے سائنسدانوں کو بیرون ملک سفر کے لیے، میڈیا انٹرویوز کے لیے یا کسی بھی غیر ملکی سے رابطے کے لیے پہلے اجازت لینی ہوگی،
تو انہوں نے مخالفت کی ہوگی؟ سخت مخالفت کی، اور اسی دوران ان کے کچھ مشکوک غیر ملکی دوروں کی وجہ سے ان پر نظر بھی رکھی جانے لگی۔ کتاب میں خاص طور پر 3 ایسے واقعات کا ذکر ہے جنہوں نے واقعی خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ وہ کون سے واقعات تھے؟ پہلا واقعہ ایک چارٹرڈ فلائٹ کا تھا۔ وہ ترکی سے آ رہی تھی اور اسے ایران کے شہر زاہدان میں ری فیول کرنا تھا۔ ایران میں؟ یہ تو بہت عجیب روٹ ہے۔ بالکل، اور جب ڈاکٹر خان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ انٹیلیجنس کو پتہ چلا کہ کچھ شمالی کوریا کے سائنسدان بھیس بدل کر KRL آئے تھے اور اس دورے کا صدر کو بھی علم نہیں تھا۔ کیا؟ یعنی ملک کے سب سے حساس ادارے میں غیر ملکی سائنسدان آ گئے اور کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کمال ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو شاید آخری کیل ثابت ہوا، وہ شمالی کوریا جانے والی ایک اور چارٹرڈ فلائٹ پر چھاپے کا تھا۔ انٹیلیجنس کو پکی خبر تھی کہ اس میں سینٹریفیوجز کے پرزے بھیجے جا رہے ہیں۔ تو چھاپے میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب ISI نے طیارے پر چھاپا مارا تو وہ خالی تھا۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید ڈاکٹر خان کو اندر سے کسی نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان واقعات کے بعد ریاست اور ڈاکٹر خان کے درمیان اعتماد کا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا، اور مارچ 2001 میں انہیں KRL کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو 2001 تک ڈاکٹر خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، یعنی شکنجہ کس رہا تھا۔ لیکن اصل دھماکہ تو چند مہینوں بعد ہوا جب 9/11 نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ کتاب کا اگلا حصہ ہے ریٹائرڈ سائنٹسٹس میٹ اسامہ بن لادن۔ بالکل۔ 9/11 کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے۔ اور یہ ڈر اس وقت حقیقت کے بہت قریب نظر آنے لگا جب اکتوبر 2001 میں یہ انکشاف ہوا کہ 2 ریٹائرڈ پاکستانی سائنسدان سلطان بشیر الدین محمود اور چودھری عبد المجید اگست 2001 میں افغانستان گئے تھے اور وہاں اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی قیادت سے ملے تھے۔ ایک منٹ، یہ سلطان بشیر الدین محمود کون تھے؟ مطلب کوئی عام سائنسدان تھے؟ بالکل نہیں، وہ پاکستان کے خوشاب پلوٹونیم ری ایکٹر کے چیف ڈیزائنر تھے۔ یہ وہ ری ایکٹر ہے جو بم کے لیے پلوٹونیم بناتا ہے۔ انہوں نے 1999 میں CTBT یعنی جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے پر حکومتی موقف سے اختلاف کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور امت تعمیر النو کے نام سے ایک فلاحی تنظیم بنائی تھی۔ اچھا۔ کتاب میں مصنف کے ساتھ ان کے انٹرویو کا حوالہ ہے جس میں محمود صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ افغانستان میں صرف ایک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے لیے فنڈنگ لینے گئے تھے۔ اور اسامہ بن لادن سے ملاقات کا کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ بن لادن نے فنڈنگ دینے سے تو انکار کر دیا، لیکن وہ یہ جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے کہ پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کیسے حاصل کی۔ جی، محمود صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اسامہ کو بتایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا اور اسے سنبھالنا کتنا مشکل اور پیچیدہ کام ہے، تاکہ وہ اس خیال سے ہی باز آ جائیں۔ لیکن امریکی انٹیلیجنس اس کہانی پر ظاہر ہے یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ ناقابل تصور تھا کہ پاکستان کا ایک ٹاپ نیوکلیئر سائنسدان دنیا کے سب سے مطلوب دہشت گرد سے ملے۔ ٹھیک ہے۔ محمود اور مجید کو 23 اکتوبر 2001 کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے CIA اور ISI نے مل کر تفتیش کی۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ محمود نے کئی پولی گراف ٹیسٹ بھی فیل کیے، حالانکہ وہ خود ان ٹیسٹوں کو ناقابل اعتبار سمجھتے تھے۔ تو اس واقعے نے پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کی سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ بہت بڑا۔ تو اندرونی طور پر تو شکنجہ کس رہا تھا، لیکن اصل پردہ تو تب فاش ہوا جب یہ معاملہ پاکستان کی حدود سے نکل کر عالمی سٹیج پر آیا۔ کتاب کا اگلا حصہ ہے کلوزنگ ان آن AQ خان۔ جی، 2003 میں 2 بڑے واقعات ہوئے۔ پہلے IAEA یعنی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران میں ایک سینٹریفیوج پلانٹ کی تصدیق کی اور اس میں پاکستانی ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے۔ یعنی سیدھا سیدھا ثبوت مل گیا۔ بالکل، یہ وہ مشینیں تھیں جو یورینیم کو افزودہ کرتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی نسل کی P1 ٹیکنالوجی تھی جسے پاکستان خود پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ تو ایک طرح سے وہ اپنا پرانا سامان بیچ رہے تھے۔
اور دوسرا واقعہ؟ دوسرا واقعہ بحرہ روم میں پیش آیا جب BBC چائنا نامی ایک جہاز کو پکڑا گیا جو ملیشیا سے لیبیا کے لیے نیوکلیئر آلات لے جا رہا تھا۔ اچھا، یہ نیٹ ورک کا پرانا طریقہ تھا۔ آلات ملیشیا کی ایک فیکٹری میں بنتے، انہیں پہلے دبئی بھیجا جاتا جہاں ان پر استعمال شدہ مشینری کا لیبل لگا کر دوسرے جہاز پر منتقل کیا جاتا تاکہ اصلی منزل چھپائی جا سکے۔ لیکن اس بار امریکی جاسوس سیٹلائٹس نے اس پوری کھیپ کو شروع سے آخر تک ٹریک کر لیا تھا۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ ڈاکٹر خان کی بے باکی ہے۔ کتاب کا اگلا حصہ دا شری لنکن کنیکشن، لیٹرز آن ایکسٹورشنز اینڈ برائبز، تو مطلب ناقابل یقین ہے۔ یہ واقعی کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خان خود کو قانون سے کتنا بالا تر سمجھتے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ دبئی میں ان کے نیٹ ورک کا ایک اہم رکن تھا BSA طاہر، ایک سری لنکن شہری۔ اسے کچھ لوگ بلیک میل کر رہے تھے۔ ایک منٹ، کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ پاکستان کا ایک حاضر سروس وزیر جو کہ ڈاکٹر خان اس وقت بھی تھے، وہ اپنے غیر قانونی کاروبار کو بچانے کے لیے سرکاری لیٹر ہیڈ استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل، سرکاری لیٹر ہیڈ پر ایک دوسرے ملک کے صدر اور جنرل کو خط لکھنے کے لیے۔ اور صرف خط ہی نہیں لکھے۔ نہیں، ایک خط میں انہوں نے جنرل ڈی سلوا کو 2 سے 3 لاکھ ڈالرز کی رشوت کی پیشکش کی اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ان کے پیسے واپس نہ ملے تو وہ سری لنکا کے باغی گروپ تامل ٹائیگرز یعنی LTTE کے رہنماؤں سے رابطہ کریں گے۔ یہ تو سیدھی سادی بلیک میلنگ ہے۔ ایک ناقابل تصور دھمکی تھی۔ اس سے ان کے تکبر کا پتہ چلتا ہے کہ انہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ جب پاکستان نے اپنی اندرونی تحقیقات شروع کی، انٹرنل انویسٹیگیشن، تو کیا تفصیلات سامنے آئی؟ یہ نیٹ ورک چلتا کیسے تھا؟ جب تحقیقات ہوئیں تو جو تصویر سامنے آئی وہ ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن کی تھی۔ تحقیقات کے مطابق اس نیٹ ورک کے خاتمے کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ اول، یہ نیٹ ورک اب صرف پاکستان کے لیے پرزے نہیں خرید رہا تھا بلکہ ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو ٹیکنالوجی فروخت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظر میں آ گیا۔ صحیح۔ دوم، 9/11 کے بعد دنیا بدل چکی تھی، نگرانی سخت تھی، لیکن نیٹ ورک نے اپنا کام اسی پرانے طریقے سے جاری رکھا۔ اور تیسری وجہ یقیناً لالچ ہوگی، ہے نا؟ بے پناہ لالچ اور تکبر۔ ڈاکٹر خان اس کارپوریشن کے CEO تھے اور ان کے یورپی ساتھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح تھے۔ دبئی اس کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سے فنڈز کو BCII جیسے بینکوں کے ذریعے لانڈر کیا جاتا تھا۔ اور ہر ملک کے ساتھ ڈیل مختلف تھی۔ جی، ہر ایک کے ساتھ الگ ڈیل تھی۔ ایران کو پرانے P1 سینٹریفیوجز بیچے گئے، شمالی کوریا کو میزائل ٹیکنالوجی کی جلد فراہمی کے بدلے میں کچھ سینٹریفیوجز اور ڈیزائن دیے، اور لیبیا کا سودا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک تھا۔ تو پھر یہ نیٹ ورک پکڑا کیسے گیا اگر اتنا منظم تھا؟ اس کا خاتمہ بھی لیبیا کی وجہ سے ہی ہوا۔ لیبیا پر عالمی پابندیاں تھیں اور معمر قذافی ان سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے خفیہ طور پر امریکہ اور برطانیہ سے مذاکرات شروع کر دیے اور اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خان نیٹ ورک کے ساتھ اپنے تمام معاملات کا پردہ فاش کر دیا۔ انہوں نے سینٹریفیوجز کے ڈیزائن، پرزے، سب کچھ ثبوت کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ اس نیٹ ورک کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ اس پورے بحران نے یقیناً پاکستان پر زبردست بین الاقوامی دباؤ ڈالا ہوگا۔ تو پاکستان نے صورتحال سے نمٹنے اور اپنا امیج بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن کتاب کے SPD ریفارمز والے حصے کے مطابق پاکستان نے اس بحران کو ایک موقع میں تبدیل کیا۔ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے نیوکلیئر سیکیورٹی سسٹم میں بہت اہم اصلاحات کی گئیں۔ جیسے کہ SPD کے اندر ایک نیا اور بہت طاقتور سیکیورٹی ڈویژن قائم کیا گیا۔ اہلکاروں کی جانچ پڑتال کے لیے ایک جامع پرسنل ریلائبلٹی پروگرام یعنی PRP بنایا گیا۔ یہ PRP کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت سخت نظام ہے۔ اس میں تمام سائنسدانوں اور اہلکاروں کی نہ صرف بھرتی کے وقت بلکہ ہر سال نفسیاتی، طبی اور مالی حالت کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی شخص دباؤ میں تو نہیں یا اسے بلیک میل تو نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم پالیسی بنائی گئی۔
یہ فیصلہ کیا گیا کہ حساس علم رکھنے والے تمام سائنسدانوں اور اہلکاروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسٹریٹجک اداروں میں ہی دوبارہ ملازمت دی جائے گی، تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں اور ان کا علم محفوظ رہے۔ بالکل۔ تو نیٹ ورک کا خاتمہ ہو گیا اور پاکستان نے اپنے گھر کو بھی ٹھیک کر لیا، لیکن اس پورے بحران نے دنیا میں پاکستان کی ایٹمی حکمت عملی پر کیا اثر ڈالا؟ کتاب کا اگلا باب نیوکلیئر پاکستان اینڈ دی ورلڈ اسی موضوع پر ہے۔ جی، اس بحران کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا بنیادی مقصد ہمیشہ سے بھارت کی روایتی فوجی برتری کو روکنا رہا ہے، جسے ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس ڈیٹرنس کو بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن سے ایک نیا چیلنج درپیش ہوا۔ یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کیا ہے، ذرا آسان لفظوں میں بتائیں۔ کولڈ سٹارٹ ایک فوجی نظریہ ہے۔ اس کے تحت بھارت یہ مانتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا موقع دیے بغیر بہت تیزی سے، مطلب 72 سے 96 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے علاقے میں داخل ہو کر ایک محدود جنگ لڑ سکتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کر کے واپس جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی نیوکلیئر ریڈ لائن کو بائی پاس کرنے کی کوشش ہے۔ تو پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہمیں کتاب کے اگلے حصے ایمرجنگ فورس گولز میں ملتا ہے۔ کولڈ سٹارٹ کے جواب میں پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید متنوع اور جدید بنانے پر توجہ دی۔ اس نے اپنے پلوٹونیم پروگرام کو تیز کیا، خوشاب میں نئے ری ایکٹرز بنائے۔ اور میزائل ٹیکنالوجی میں بھی؟ جی، میزائل ٹیکنالوجی میں بہت ترقی ہوئی۔ غوری اور شاہین جیسے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ بابر اور رات جیسے کروز میزائل بھی تیار کیے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ بیلسٹک میزائل ایک قوس کی شکل میں سفر کرتا ہے اور اسے ٹریک کرنا آسان ہے، جبکہ کروز میزائل زمین کے قریب ریڈار سے بچ کر پرواز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے نصر جیسے کم فاصلے تک مار کرنے والے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار بنائے۔ ان کا مقصد بیٹل فیلڈ پر بھارتی افواج کے حملے کو روکنا ہے، تاکہ کولڈ سٹارٹ جیسا کوئی منصوبہ شروع ہی نہ ہو سکے۔ بالکل، اسے شروع میں ہی ناکام بنایا جا سکے۔ کتاب کے آخر میں مصنف پاکستان کے مستقبل کے بارے میں 2 ممکنہ راستے بیان کرتے ہیں، جس سے وہ اے نیوکلیئر پاکستان ٹیل آف 2 فیوچرز کہتے ہیں۔ یہ 2 مستقبل کیا ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ پہلا مستقبل ایک اعتدال پسند اور حقیقت پسندانہ راستے کا ہے۔ اس میں ایک مستحکم جمہوری حکومت نیوکلیئر ہتھیاروں کو صرف اور صرف قومی سلامتی اور دفاع کا ایک ذریعہ سمجھے گی۔ اور دوسرا زیادہ خطرناک راستہ کون سا ہے؟ دوسرا مستقبل ایک انتہا پسندانہ تبدیلی کا ہے۔ مصنف خبردار کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی دائیں بازو کی انتہا پسند حکومت آ جاتی ہے تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کو قومی سلامتی کے بجائے ایک نظریاتی طاقت کے آلے کے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ وہ اسے اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، جو پاکستان کو نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں تنہا کر دے گی۔ تو فیروز حسن خان کی یہ کتاب صرف بم بنانے کی تکنیکی کہانی نہیں ہے، یہ اس بے پناہ قیمت کی داستان ہے جو پاکستان نے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ادا کی۔ جی، یہ ان ہیروز کی کہانی بھی ہے جن کے اقدامات نے، چاہے وہ حب الوطنی میں کیے گئے ہوں یا لالچ میں، ملک کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ AQ خان نیٹ ورک کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب قومی فخر، ذاتی انا، بے پناہ لالچ اور عالمی سیاست آپس میں ٹکراتے ہیں تو دنیا کی سب سے خطرناک ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایک خفیہ سرکاری پروگرام اور ایک منافع بخش نجی کاروبار کے درمیان کی لکیر دھندلا جائے تو اس کے نتائج کتنے سنگین اور دور رس